مریضہ اور مسیحا قسط نمبر 2۔ تم فوجی جوان ہو، میں نے اردری سے کہا۔ یہ بتاؤ کہ باہر کا کوئی آدمی آ کر تمہارے کپتان صاحب کو بیڈ روم میں گولی مار جاتا تو کیا تم اس کو بھاگتا نہیں دیکھ سکتے تھے؟ تم یہ سوچ کر جواب دو کہ تم اپنے کمرے میں کتنی دیر میں ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچے تھے۔ میں اس سے اتنی باریک ذہانت کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ ایک تو وہ سکھ تھا، دوسرے ان پڑھ تھا، اور تیسرے یہ کہ فوجی تھا۔ اس وقت فوجیوں کو لوگ بڑی بے تکلفی سے فوجی بیوقوف کہا کرتے تھے۔ میں اور راجر اٹھے اور اسے اس کمرے میں لے گئے۔ اسے سوچنے میں نے بہت مدد دی۔ اسے کہا کہ جب گولی چلی تھی تو وہ جس طرح اٹھا اور باہر نکلا تھا، اسی طرح اتنا ہی وقت لگا کر اٹھے اور باہر نکلے۔ اس نے ہمیں وہ ایکشن ری پلے کر کے دکھایا تو مجھے ایک خاص بات نظر آئی۔ وہ یہ تھی کہ وہ کمرے سے نکل کر اس کوارٹر کے پہلو میں آیا تو وہاں سے کوارٹر کے سامنے سارا علاقہ اچھی طرح نظر آتا تھا اور وہاں سڑک کی روشنی بھی تھی۔ اگر کوئی مار کر بھاگتا تو بیڈ روم سے ڈرائنگ روم میں جاتا، وہاں سے نکل کر بھاگتا تو اتنا وقت لگتا کہ اردلی سے کوارٹر کے برآمدے میں ہی دیکھ لیتا۔ میری بات سنیں صاحب، اردلی نے ٹھیٹھ پنجابی میں کہا۔ باہر کا کوئی آدمی اتنی جلدی گولی چلا کر اور ایک بندہ مار کر بھاگ نہیں سکتا یا غائب نہیں ہو سکتا۔ کوارٹر سے سڑک تک علاقہ خالی ہے، بھاگتا تو مجھے بھی نظر آ جاتا۔ انسپکٹر راجر بھی اردلی سے کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے گھر کے اندر کے میاں بیوی کے آپس کے سلوک کی باتیں بھی پوچھ لی جائیں، لیکن میں نے اسے کہا کہ ابھی یہیں تک رہنے دو، پھر اسے بلائیں گے۔ ہم آپس میں جب کوئی بات کرتے تھے تو وہ انگریزی زبان میں کرتے تھے۔ اردلی سے میں نے کہا کہ وہ برآمدے میں موجود رہے، کہیں جائے نہیں۔ اس کے جانے کے بعد مجھے خودکشی کا بھی خیال آیا اور یہی شک انسپکٹر راجر نے بھی کیا، لیکن ہم دونوں نے آپس میں تبادلہ خیال اور تجزیہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ مرنے والے نے خودکشی کی ہوتی تو امرت کور فوراً کہتی کہ اس نے اپنے سر میں خود گولی ماری ہے۔ اس لڑکی نے خودکشی کا اشارہ تک نہیں دیا تھا۔ میں نے امرت کور کو پھر بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں نے اسے نارمل حالت میں لانے کے لیے اور اس کا دل پرچانے کے لیے بہت سی باتیں کی اور اسے یہ تاثر دیا کہ اتنا بھی نہ گھبرائے کہ دماغ بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ میں نے کہا کہ ہمیں اپنا وہ دشمن نہ سمجھے۔ اس طرح کچھ شفقت کی اور کچھ پیار کی باتیں کرتے کرتے میں نے پوچھا کہ اس نے فوراً اردلی کو کیوں نہیں بلایا۔ اس کا اردلی گولی کا دھماکہ سن کر فوراً کیوں نہیں آیا؟ مجھے اردلی کا خیال ہی نہیں آیا۔ اس نے کہا وہ گھر کے کام سے چھٹی کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، معلوم نہیں کمرے میں تھا یا باہر نکل گیا تھا۔ کیا وہ فوراً نہیں پہنچ گیا تھا؟ میں نے پوچھا اور اسے دھوکے میں رکھنے کے لیے کہا بڑا نکما اور غیر ذمہ دار اردلی ہے، اسے تو فوراً پہنچنا چاہیے تھا، اس کی رپورٹ کر کے اسے کوتاہی کی سزا دلوانا۔ میری اس بات سے نوعمر لڑکی سے دھوکے میں آ گئی کہ اردلی نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایک دو اور باتیں کہہ سن کر میں نے اسے اس طرح پوچھا جیسے میرے اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں اور ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ ایسی بات ایک خاص لہجے میں پوچھی جاتی ہے جو صرف پولیس والے ہی جانتے ہیں۔ اس وقت فون کس کا آ گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے اپنا آپ ظاہر کیے بغیر فون پر کوئی دھمکی تو نہیں دی تھی؟ اکثر ہوتا ہے کہ اس طرح قاتل وار کر کے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر مقتول کے گھر والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی قانونی کارروائی کی کوشش کی تو اس گھر کے ایک اور بندوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ فون، امرت کور نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فون تو شاید نہیں آیا تھا، کچھ ہوش نہیں تھا۔ تم میجر ورما کے گھر کو دوڑ پڑی تھی؟ میں نے کہا اور پوچھا کیا اس وقت بھی اردلی نظر نہیں آیا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، شاید آیا تھا یا نہیں۔ یہ لڑکی تو بہت ہی نادان تھی، اس کی عقل میں باریکی اور گہرائی بالکل ہی نہیں تھی۔ کبھی سوچتا ہوں شاید میرا دماغ تیز ہو گیا تھا کہ مجھے بیوقوف لگتی تھی۔ بہرحال میرے ذہن سے شک نکل گیا کہ یہ خودکشی کی واردات ہو سکتی ہے اور یہ شک بھی تقریباً صاف ہو گیا کہ باہر کے کسی آدمی نے آ کر یہ واردات کی اور جنوں کی طرح غائب ہو گیا۔ مجھے اردلی بھی مشتبہ نظر آنے لگا۔ امرت کور کو پھر دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور میں انسپکٹر راجر کو بتانے لگا کہ میرے شکوک کیا ہیں۔ میں نے کہا یہ واردات اگر دشمن کے جاسوسوں کی ہے تو اس میں مقتول کی بیوی بھی شامل ہے اور اردلی بھی۔ میں نے راجر کو بتایا کہ اردلی بھی مشکوک ہے اور میں نے کہا کہ قاتل اسی گھر میں موجود ہے۔ میں نے دوسرے شک کا اظہار اس طرح کیا کہ مقتول کی بیوی نے اپنی اردلی کے ساتھ ناجائز مراسم بنا لیے ہوں گے اور مقتول کو پتہ چل گیا ہوگا اور یہ باعث بنا اس کے قتل کا۔ انسپکٹر راجر نے میرے اس شک کی تائید کی۔ وہ ہندوستانیوں کی نفسیات سے بڑی اچھی طرح واقف تھا اور سکھوں کے معاشرتی حالات، ان کی عادات اور دیگر باتوں کو بھی بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے ٹیلی فون اٹھایا اور 0 ڈائل کیا۔ آپریٹر بولا تو میں نے اسے پوچھا کہ اسے معلوم ہے یا نہیں کہ کیپٹن چرنجیت سنگھ قتل ہو گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ میجر ورما صاحب نے 3-4 افسروں کو فون کیا تھا تو اسے پتہ چل گیا تھا۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ میجر ورما کے فون کرنے سے پہلے کیپٹن چرنجیت سنگھ کے گھر
کے لیے کس کا فون آیا تھا یا یہاں سے کسی نے فون کیا تھا؟ آپریٹر نے ذرا سوچ کر یاد کر کے پر اعتماد لہجے میں بتایا کہ اس وقت کیپٹن چرنجیت سنگھ کی بیوی نے میڈیکل آفیسر سخاوت علی خان کے گھر کا نمبر مانگا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ اس میڈیکل آفیسر کے گھر میں اور بھی کوئی ہوگا، بیوی یا کوئی بچہ؟ آپریٹر نے بتایا کہ میڈیکل آفیسر صاحب اکیلے رہتے ہیں اور سنگل ہیں، رہائش کا کمرہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سوچ کر میرے سوال کا جواب بالکل صحیح دے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسے کورٹ میں بھی گواہی دینی پڑے۔ میں نے اس کا نام لکھ لیا، وہ نائک تھا۔ اس نے کہا کہ لوگ یعنی فوجی ایک دوسرے کے نمبر اسے ملوا کر باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اسے افسروں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کسی افسر کی بیوی کہیں فون کرے تو وہ اور زیادہ محتاط ہو جاتا ہے۔ میں اس کی یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ دوسرے فوجیوں کی نسبت افسر بہت تھوڑے تھے، انہیں وہ نہیں بھول سکتا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی پوچھا کہ کیپٹن چرنجیت سنگھ کی بیوی کیا اکثر کیپٹن سخاوت علی خان کے ساتھ فون پر بات کرتی رہتی ہے؟ کم از کم آدھا گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، آپریٹر نے بلا جھجک جواب دیا۔ دوسرے تیسرے دن ان کی بات ہوتی ہے اور بڑی دیر فون انگیجے رکھتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی ان کی باتیں سنی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں صاحب، اس نے جواب دیا، یہ سول کا ایکسچینج نہیں ہے۔ اگر میں دوسروں کی اور خاص کر افسروں کی باتیں سنتے پکڑا جاؤں تو سیدھا کورٹ مارشل ہوگا۔ آپریٹر کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھیں وہ میں نے انسپکٹر راجر کو سنائی۔ ایک بات واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ امرت کور کی دوستی کیپٹن ڈاکٹر سخاوت علی خان کے ساتھ تھی۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ گولی چلنے کے فوراً بعد امرت کور نے کیپٹن سخاوت علی کے ساتھ کیا بات کی تھی۔ کیا اس نے یہ اطلاع دی تھی کہ کیپٹن چرنجیت سنگھ کا کام تمام کر دیا گیا ہے؟ میں اور راجر اس مسئلے پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ انسپکٹر راجر نے بڑی اچھی بات کہی۔ اس نے کہا کہ امرت کور نے اگر کیپٹن سخاوت علی کو یہ اطلاع دی تھی کہ اس کے خاوند کو گولی مار کر بھاگ گیا ہے تو کیپٹن سخاوت دوڑتا پہنچتا اور اس صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا، لیکن وہ آیا تو اس حکم پر آیا کہ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جاؤ۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ کیپٹن سخاوت اس خبر کے انتظار میں تھا۔ یہ شک امرت کور نے اپنے خلاف پکا کر دیا تھا، اس طرح کہ اس نے میرے پوچھنے پر جواب دیا تھا کہ اسے یاد نہیں کہ کس کا فون آیا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ اس نے کسی کو فون کیا تھا۔ ابھی ہم نے میجر ورما اور اس کی بیوی سے بھی پوچھ گچھ کرنی تھی، لیکن ہم دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات آ گئی کہ ہم بیڈ روم میں چلے گئے۔ غالباً بستر دیکھنا تھا کہ اس کی کیا حالت تھی، کیا اس پر کوئی لیٹا تھا یا نہیں۔ بہرحال کسی خاص مقصد کے لیے ہم دونوں بیڈ روم میں گئے تو میں بیڈ روم کو دیکھنے لگا۔ پلنگ پوش پر ابھی کوئی نہیں لیٹا تھا، ذرا سی بھی سلوٹیں نہیں تھیں۔ میں کچھ اور دیکھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ انسپکٹر راجر نے میرا نام لے کر بلایا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں چمڑے کی ایک بیلٹ تھی جس کے ساتھ پستول یا ریوالور رکھنے کا ہولسٹر لگا ہوتا ہے اور اس میں گولیاں رکھنے کے لیے چمڑے کے خانے بنے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسی بیلٹ آج کل اکثر دیکھی ہوگی۔ یہ کمر کے ساتھ بھی باندھی جا سکتی ہے اور کندھے کے ساتھ لٹکائی بھی جاتی ہے۔ اکثر لوگ کندھے کے ساتھ لٹکا کر رکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ مقتول کو میں نے 2-3 بار یہ بیلٹ کندھے میں ڈالے دیکھا تھا۔ شام کے بعد جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو یہ بیلٹ اس کے ساتھ ضرور ہوتی تھی۔ ہم اپنے ریوالور اپنے کپڑوں کے اندر رکھتے تھے، لیکن مقتول یہ بیلٹ باہر رکھتا تھا۔ انسپکٹر راجا نے بتایا کہ اسے یہ بیلٹ ڈریسنگ ٹیبل کے پیچھے پڑی ملی ہے۔ اس کے ہولسٹر میں ریوالور نہیں ہے۔ گولی والے خانے میں 12 گولیاں پڑی ہوئی تھیں اور 6 خانے خالی تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 6 گولیاں ریوالور کے سلنڈر میں تھیں، لیکن ریوالور کہاں تھا؟ انسپکٹر راجا نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے لاش کے کپڑوں کی تلاشی لی تھی۔ یہ تو پہلا کام تھا جو ہم لوگ لاش کو دیکھ کر کیا کرتے تھے، یعنی جامہ تلاشی۔ میں نے راجر کو بتایا کہ میں نے جامہ تلاشی لی تھی اور کسی جیب میں بھی ریوالور نہیں تھا۔ پہلے ہمیں یہ بیلٹ نظر ہی نہیں آئی تھی، یہ تو ایسے ہی کمرے میں ٹہلتے ہوئے راجر کو نظر آ گئی تھی۔ پلنگوں سے ذرا ہٹ کر ایک کونے میں ڈریسنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ یہ ٹیبل عام میز جتنا اونچا نہیں تھا بلکہ نصف اونچائی تھی۔ اس کے سامنے کرسی سے کم اونچائی والا سٹول رکھا تھا۔ آئینہ کا دادم تھا اور میز کے دائیں اور بائیں درازیں تھیں جو نیچے فرش تک چلی گئی تھیں۔ پچھلی طرف نیچے ایک اور تختہ لگا ہوا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ بیلٹ اس تختے اور دیوار کے درمیان گری پڑی تھی اور نظر نہیں آئی۔ میں نے بیلٹ اور ہولسٹر کو غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ اسے پالش کیا گیا ہے۔ میں نے بیلٹ ناک سے لگائی تو بوٹوں والی پالش کی بڑی بو صاف آئی۔ مجھے کچھ خوشی ہوئی کہ تازہ پالش پر انگلیوں کے نشان بڑے صاف ہوں گے۔ ہم دونوں نے بیلٹ کو اس طرح پکڑ رکھا تھا کہ پالش کی ہوئی سائڈ پر اور خصوصاً ہولسٹر پر ہماری انگلیاں نہ لگیں۔ میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ دوڑ کر جائے اور بکس اٹھا لائے۔ وہ دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک بکس تھا جو تفتیش میں ہر تفتیشی افسر کے ساتھ جاتا تھا۔ ہم چونکہ انٹیلیجنس کے سلسلے میں تفتیش کرنے نکلے تھے، اس لیے ہمارے بکس میں کچھ زیادہ ہی سامان تھا۔
اس میں ایک تو آچھی شیشہ تھا جس سے چھوٹی چیز بڑی نظر آتی ہے، انگلیوں کے نشان محفوظ اور واضح کرنے کا سامان بھی موجود تھا۔ یہ ایک خاص کاغذ اور پاؤڈر ہوتا ہے۔ امرت کور کو بلایا اور بیلٹ اسے دکھا کر پوچھا کہ اس کے خاوند کا ریوالور کہاں ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اس میں 6 گولیاں لوڈ ہوں گی لیکن اب 5 ہوں گی۔ ریوالور امرت کور نے اکھڑی اور ڈری ہوئی آواز میں کہا، کہاں ہے؟ ہاں ہونا تو چاہیے تھا، کہاں ہے؟ معلوم نہیں۔ اب تو امرت کور کی حالت تشویشناک ہو گئی تھی اور میں یہ خدشہ محسوس کرنے لگا تھا کہ یہ لڑکی غش کھا کر گر پڑے گی یا اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اسے پھر اسی کمرے میں بھیج دیا گیا اور ایک کانسٹیبل کو دروازے میں کھڑا کر دیا۔ پہلے یہ ڈیوٹی ہیڈ کانسٹیبل دے رہا تھا، اب وہ بکس لانے چلا گیا تھا۔ میں نے اردلی کو بلایا اور بیلٹ اسے دکھا کر پوچھا کہ یہ کہاں رکھی تھی اور اسے کس وقت پالش کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ مقتول نے اسے خاص طور پر کہا تھا کہ بیلٹ کو پالش سے چمکا دینا کیونکہ وہ خاص میٹنگ پر جا رہا تھا۔ اردلی نے بیلٹ اور ہولسٹر کو حکم کے مطابق خوب چمکایا تھا اور یہ کام اس نے سورج غروب ہونے کے وقت کیا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ بیلٹ مقتول نے دیکھی تھی اور اس کی یعنی اردلی کی موجودگی میں ریوالور کے سلنڈر میں 6 گولیاں ڈالی تھیں اور ریوالور ہولسٹر میں ڈال کر بیلٹ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے کونے کے ساتھ لٹکا دی تھی۔ اردلی نے ہمیں آئینے کے اس کونے پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ بیلٹ یہاں لٹکائی گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا یہ آئینہ کم و بیش 1.25 گز لمبا تھا اور 2.5 یا 3 فٹ چوڑا تھا۔ اردلی نے یہ بھی بتایا کہ مقتول جب بھی یہ بیلٹ ساتھ لے کر نکلنا چاہتا تو تیار ہوتے وقت بیلٹ یہی لٹکا دیا کرتا تھا۔ اردلی کو ہم نے برآمدے میں بھیج دیا اور میں انسپکٹر راجر کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جہاں امرت کور بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہتھیلیاں باری باری اپنے ناک سے لگائیں تو ان سے مجھے پالش کی بو آئی۔ راجر نے بھی اس کی ہتھیلیاں سونگھی تو میری طرف دیکھ کر اس نے تائید میں سر ہلایا، مطلب یہ کہ اسے بھی پالش کی بو آئی تھی۔ میں ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم نے امرت کور کو ہاتھ سونگھے اور بو محسوس کی تھی، اس طرح کوئی عام آدمی بو محسوس نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بڑے تجربے اور بڑی حساس ناک کی ضرورت ہوتی ہے۔ بو کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جس طرح پیاز کی یا کسی اور بدبودار چیز کی بو کچھ دور سے ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ سونگھنے کی حس اگر تیز ہوتی ہے تو وہ جانوروں کی ہوتی ہے یا بو گیر کتوں کی۔ ناک بہت ہی حساس ہوتی ہے۔ پولیس میں ایسے آدمی بھی تھے جو بو گیر کتوں کی طرح سونگھ لینے میں مہارت رکھتے تھے۔ میری یہ حس اس لیے زیادہ تیز تھی کہ میں سگریٹ اور حقہ نہیں پیتا تھا اور اپنی صحت کو آج تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ انسپکٹر راجر نے میری طرح سونگھنے کی خاص پریکٹس کی ہوئی تھی۔ میں نے اب زیادہ انتظار نہ کیا، انسپکٹر راجر سے مشورہ بھی نہ کیا، اپنے آپ اس فیصلے پر پہنچ گیا کہ اس لڑکی کو مزید ڈھیل نہ دی جائے۔ امرت کور، میں نے کہا، ریوالور جہاں چھپا کر رکھا ہے وہاں سے نکال کر میرے حوالے کر دو۔ ریوالور؟ امرت کور آہستہ آہستہ اٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ تو شاید ساتھ لے گیا ہے ریوالور۔ وہ پوری طرح اٹھی نہیں تھی کہ پھر اس طرح بیٹھی جیسے گر پڑی ہو۔ اب تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہونے لگی تھی کہ ایک ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا جو اس لڑکی کو کوئی دوائی پلا دے یا کوئی انجیکشن وغیرہ دے دے کہ یہ بے ہوش نہ ہو جائے اور اس کا دل مضبوط ہو جائے۔ اس کا رنگ لاش جیسا سفید ہو گیا تھا، ہونٹ خشک اور آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ یہ علامات اچھی نہیں ہوتی۔ راجر نے مسکراتے ہوئے مجھے انگریزی زبان میں کہا کہ اب اسے جرم کا اقبال کروانا اور ریوالور برآمد کرانا تمہارا کام ہے۔ ایسے لوگوں کو تم بڑی اچھی طرح سمجھتے ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ انسپکٹر راجر ہندوستانیوں کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے جب انگریزی میں بات کی تو امرت کور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ انگریزی سمجھتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس نے 12 جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے کوئی جرم نہیں کی ہے، امرت کور نے کہا۔ آپ کا صاحب مجھ سے کس جرم کا اقبال کروانا چاہتا ہے؟ امرت کور کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی اور اس نے یہ بات التجا کے لہجے میں کہی تھی۔ مت ڈرو امرت کور، میں نے دوستوں جیسی بے تکلفی سے کہا۔ ہم اصل بات تک پہنچ گئے ہیں۔ اس صاحب سے بھی مت ڈرو، میں یہاں موجود ہوں اور تمہیں بچا کر رکھوں گا۔ تم اتنا کرو کہ ریوالور مجھے دے دو۔ اس نے پھر بھی انکار کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بہت ہی دلیر لڑکی تھی، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ اسے معلوم تھا کہ اقبالی ہوگی تو کس انجام کو پہنچے گی۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے خلاف ہمیں بڑے پکے ثبوت مل گئے ہیں اور وہ گرفتاری سے نہیں بچ سکتی، اور اگر اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو ہم اسے بچانے کی کوشش کریں گے، ورنہ اسے بہت برے انجام تک پہنچایا جائے گا، کم از کم عمر قید۔ اس کا سر ڈولنے لگا اور اب تو وہ اس کے بے ہوش ہو جانے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، اور اگر وہ بے گناہ ہوتی تو چیختی چلاتی ہمارے منہ نوچ لیتی۔ میں نے اسے شفقت سے تسلیاں دیں اور کہا کہ میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں اور اسے سوچنے کا وقت دیتا ہوں۔ وہ آرام اور اطمینان سے سوچ لے اور میرے ساتھ بات کرے، لیکن یہ بھی سوچ لے کہ اس کے صاف نکل جانے کا راستہ نہیں ہے۔ میں اور راجر اس کمرے سے باہر نکل آئے اور کانسٹیبل سے کہا کہ اس لڑکی کو
وہ اس کمرے سے باہر نہ نکلنے دے اور اٹھ کر ادھر ادھر کی کوئی چیز تلاش کرتی ہے یا کہیں جاتی ہے تو سر پر کھڑے ہو کر دیکھے اور کوئی خاص بات ہو تو فوراً ہمیں بتائے۔